जहाँ जहाँ भी हजरात तशरीफ़ फरमा है उनसे गुजारिश है कि वो फर्शादा पे तशरीफ़ ले आए। मजलिस का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होने जा रहा है। हमारे यहाँ ये हमेशा दस्तूर रहा है कि या खुशी हो या गम हो, हम अपने यहाँ सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करवाते हैं, उसके बाद फिर नात मोहम्मदी और उसके बाद अहले बैत के कसीदे पढ़े जाते हैं। तमामी हजरात से गुजारिश है कि अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो फर्श अदा पे तशरीफ़ ले आए। आइए, मैं बड़े ही अदब व एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ मौलाना निसार अली साहब से कि वो मिंबर पे तशरीफ़ लाए और कुरान पाक की तिलावत के फ़राइज़ को अंजाम दे। हुजूर की सलामती के लिए एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लि अला मुहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار
یہ تھے جناب مولانا نثار علی صاحب جو تلاوت قرآن پاک کے فرائض کو انجام دے رہے تھے. آئیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب مولانا بریر صاحب سے کہ وہ آئیں اور مدح مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند علیہ الصلوات. صلوات بھیجے محمد والے محمد. چند مصرع سماعت فرمائے کہ دونوں کے دم سے دین خدا لال ازار ہے، کہ دونوں کے دم سے دین خدا لال ازار ہے. ایک تو قلم حسن کا ہے اور ایک ذوالفقار ہے. مدحت کرو حسن کی مگر باوضو کرو، مدحت کرو حسن کی مگر باوضو کرو. ذکر حسن عبادت پروردگار ہے، ذکر حسن عبادت پروردگار ہے. جس رخ پہ چاہے یہ تو رسالت کو موڑ دے، ناقا نبی ہے ہاتھ میں ان کے مہار ہے. یہ بات بھول بیٹھا تھا شاید فقیر شام، یہ لاڈلا بھی دوش نبی کا سوار ہے. جو بھی فقیر شام کو لکھے امیر شام، لعنت ہے ایسے شخص پہ اور بے شمار ہے. خل کے اس ذلیل پہ لعنت کیا کرو، زہرا کے ہر ستم کا یہی ذمہ دار ہے. کرتا ہوں میں تبرہ تو چڑھتا ہے کس لیے، کرتا ہوں میں تبرہ تو چڑھتا ہے کس لیے، کیا دشمن بطول تیرا رشتہ دار ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. چند شیروں سماعت پڑھے کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر صفت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے، پر صفت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. آنسو نہ بہاؤ کہ یہ زیب ہے تم کو، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. صلوات بھیجے محمد والے محمد وآل محمد. یہ تھے جناب مولانا بریر صاحب جو آپ کے سامنے اشعار پیش کر رہے تھے. 4 مصرے اس کے فوراً بعد میں آواز دوں گا کہ کہتے ہیں بڑے فقر سے ہم غم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فقر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے. کہتے ہیں بڑے فقر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں ماتم تو کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں ماتم تو کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. آئیے میں بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں مولانا محمد عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور مدح مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان کی سلامتی، ان کی کامیابی کے لیے ایک باواز بلند نعرہ صلوات. بلند ترین صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک درود پڑھیے بر محمد والے محمد. ایک مطلب اور چند اشعار ملاحظہ فرمائے گا. ایک اور درود پڑھیے بر محمد والے محمد. جو لوگ رتبہ مولا علی
سمجھتے ہیں، جو لوگ رتبۂ مولا علی سمجھتے ہیں، جو لوگ رتبۂ مولا علی سمجھتے ہیں، رسول پاک کی منزل وہی سمجھتے ہیں، رسول پاک کی منزل وہی سمجھتے ہیں۔ تو جو اہل بیت کو سمجھے بغیر مر جائے، جو اہل بیت کو سمجھے بغیر مر جائے، ہم ایسی موت کو بھی خود کشی سمجھتے ہیں، ہم ایسی موت کو بھی خود کشی سمجھتے ہیں۔ عزا کا فرش بچھانا، سجانا مشک و علم، عزا کا فرش بچھانا، سجانا مشک و علم، اسے حسین کی ہم نوکری سمجھتے ہیں، اسے حسین کی ہم نوکری سمجھتے ہیں۔ تو علم کے سائے میں ہم سانس لیتے رہتے ہیں، علم کے سائے میں ہم سانس لیتے رہتے ہیں، عزائے شاہ کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، عزائے شاہ کو ہم زندگی سمجھتے ہیں۔ ایک درود پڑھیں بار محمد و آل محمد پر۔ اکڑ رہا ہے جو تیروں، نعرہ صلوات، ایک اور درود پڑھیں بار محمد و آل محمد پر۔ ایک درود پڑھیں بار محمد و آل محمد پر۔ اکڑ رہا ہے جو تیروں کمالیے رن میں، اکڑ رہا ہے جو تیروں کمالیے رن میں، اے حرملا تجھے اصغر ابھی سمجھتے ہیں، اے حرملا تجھے اصغر ابھی سمجھتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ آئیے حضرات، گزارش گزار ہوں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر آئیں، اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات دیتے ہیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مختصر رحمت ہے کیونکہ مجھے لگاتار 4 مہینے سے پڑھ رہا ہے اور پیٹھ میں تکلیف ہے. بیلٹ پوری یہاں سے وہاں تک بندھی ہوئی ہے ورنہ بیٹھنے میں بہت تکلیف رہتی ہے. تو بہرحال تھوڑی دیر آپ کو وقت لینا ہے, تھوڑا سا وقت لینا ہے. ظاہر ہے کہ مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جو زباں زد ہے, وہ بچے کو یاد ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے دین منتخب کیا ہے وہ دین اسلام ہے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس دین کی اور اس شریعت کی اور احکام شریعہ جو ہے ان کی بنیاد کیا ہے. پہلے تمہیدنی یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ انسان جتنے بھی دنیا میں انسان رہتے ہیں ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے. کسی کو کوئی شہر پسند ہے تو کسی کو کوئی شہر پسند ہے, کسی کو کوئی ملک پسند ہے تو کسی کو کوئی ملک پسند ہے, کسی کو شہر پسند ہوتے ہیں, کسی کو دیہات کی فضا پسند ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہاڑی مقامات جو ہمارے زیادہ پسندیدہ ہیں. عہد کے ساتھ ساتھ پسند بدلتی رہتی ہے. لباس, کسی کو کوئی لباس پسند ہوتا ہے, کسی کو کوئی لباس پسند ہوتا ہے. سب کی پسند الگ الگ ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ پسند بدل جاتی ہے. اب آج سے 100 سال پہلے معلوم گھر کا پہنا جاتا تھا, چکن کا گھر کا, اور وہ دوپلی ٹوپی اس طرح سے ہو. اب آج کوئی پہن کے نکلے تو پیچھے بچے تالیاں بجائیں گے اس کے کارٹون آ گیا ہے. کیونکہ اب ظاہر ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ پسند بدل گئی ہے. اسی طرح سے پرانے زمانے میں پتہ نہیں کیا کیا نام ہے جو اب تو نام بھی نہیں رہتے, کہ وہ مظافر, متنجن اور پتہ نہیں کیا ایسے ایسے نام ہوتے تھے وہ کہ آج کسی بچے کو نام معلوم بھی نہیں. وہ اب معلومہ بالکل پسند الگ ہو گئی ہے. آپ تو چائنیز کھانے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. بچے سے پوچھئے کہ کیا پسند کرو گے, پلاؤ, مرغن, فلاں چیز, کو نہیں وہی چائنیز جو کھانے وہی کھائیں گے. تو معلوم ہے کھانوں کی پسند بدل گئی. صرف یہاں نہیں, ہندوستان کی پسند کچھ اور ہے تو ایران کی پسند کچھ اور ہے. اب یہاں سے جو بیچاری بوڑھی جو زیارت کرنے کے لیے جاتی ہیں ان کے سامنے, میں نے خود دیکھا وہاں جناب عباس کا روضہ, ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا اور وہ کہہ رہی ارے اس کو کیسے کھائیں, تو ہم سے تو کھائی نہیں جا رہی. یہ تو عجیب اس میں سے آ رہی بساند آ رہی ہے, کیا آ رہا ہے کیا. معلوم انہوں نے خالی چاول کھائے اور کباب جو بہترین وہاں کے ہوتے تھے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. ارے یہ ہم نہیں کھا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کھانے میں پسند بدلتی رہتی ہے. بلکہ اب چین میں جائیں تو آپ دیکھیے کیا کیا کھایا جاتا ہے وہاں کے اوپر, جس کا نام بھی ہمیں نہیں لیا جا سکتا, کہ وہاں جو چیز پسند کی جاتی ہے یہاں لوگ جو ہے اگر دیکھ بھی لیں اگر تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح سے بھائی کی پسند الگ ہوتی ہے, باپ بیٹے کی پسند الگ ہوتی ہے, ماحول کے لحاظ سے پسند بدل جاتی ہے, حالات کے لحاظ سے پسند بدل جاتی ہے, زمانے کے لحاظ سے پسند بدل جاتی ہے, ملک کے لحاظ سے پسند بدلتی ہے, خطے کے لحاظ سے پسند بدلتی ہے, قبیلوں کے لحاظ سے پسند بدل جاتی ہے, شہروں کے لحاظ سے پسند بدل جاتی ہے. تو ہر چیز کی ہر جگہ آپ دیکھیں الگ الگ جو ہوتی ہے وہ پسند ہوتی ہے. لیکن صرف
کوئی دنیا میں پسند و ناپسند میں کوئی اتحاد کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ سب چیزیں سب کو پسند ہو یا کوئی سب چیزیں سب کو ناپسند ہو. یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ پسند بھی الگ ہوتی ہے اور ناپسند بھی الگ ہوتی ہے. مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں آپ کو ہر زمانے میں، ہر ماحول میں اور ہر جگہ آپ کو اتحاد ملے گا. وہ پسند کس چیز کی پسند ہے؟ وہ ہے زندگی کی پسند، وہ ہے حیات کی پسند. زندگی پہلے بھی سب کو پسند تھی، آج بھی سب کو پسند ہے. حیات پہلے بھی پسند تھی، آج بھی سب کو پسند ہے. اس میں نہ زمانے کا فرق ہے، نہ ملک کا فرق ہے، نہ خطے کا فرق ہے، نہ قوم و قبیلے کا فرق ہے. ہر ایک زندہ رہنا چاہتا ہے، ہر ایک زندگی کو پسند کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، زندگی سے محبت. یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. آپ دیکھیں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے وہ سانس لینے لگتا ہے، فوراً سانس، پیٹ کے اندر سانس نہیں لیتا. عجیب چیز ہے، پیٹ کے اندر بچہ اگر سانس لے تو مر جائے. پیٹ کے اندر کے بچہ سانس لے لے تو مر جائے، اور باہر نکل کر اگر سانس نہ لے تو مر جائے. اگر باہر نکل کے سانس نہ لے تو مر جائے. لہٰذا پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ سانس لیتا ہے فوراً، تاکہ پھیپھڑوں میں ہوا جائے اور اسے زندگی مل جائے. اس کا مطلب ہے کہ زندگی سے محبت فطرت میں داخل ہوتی ہے. اس کے لیے کسی سبق کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ داخل فطرت ہے زندگی کی محبت. چھوٹے سے بچے کو سال بھر کا اگر کوئی پانی کے ٹب میں ڈال دے تو چھوٹا تھا 1 سال کا، مگر پوری کوشش کرے گا کہ میں اسے نکل جاؤں تاکہ میری زندگی بچ جائے گی، میری حیات بچ جائے. تو اس کا مطلب کہ انسان کی فطرت میں ہے زندگی سے محبت، اور اسلام ہے دین فطرت. پوری توجہ ہے، اسلام ہے دین فطرت. اس کے لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اسلام کوئی اوپر سے تھوپی ہوئی چیز نہیں ہے، زبردستی لادی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جو انسان کے اندر فطرت دے دی گئی ہے اسی کے مطابق اسلام ہے. یعنی اسلام مطابق فطرت ہے اور فطرت مطابق اسلام ہے. ایک صلوات محمد وعلیہ. تو جب فطرت میں داخل ہے انسان کے کہ وہ زندگی سے محبت کرتا ہے، لہذا اب محور و مدار جو احکام شریعہ کا ہے وہ بھی انسان کی زندگی. آپ دیکھیں انسان کی زندگی، یہی وجہ ہے کہ جو چیز، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیز زندگی کے لیے مفید ہے وہی حلال ہوتی ہے. وہی چیز حلال ہو جاتی ہے جو زندگی کے لیے مفید ہے، اور جو زندگی کے لیے مضر ہے وہی چیز حرام ہوتی ہے. وہی چیز حرام ہوتی ہے. یہ حرام و حلال کا فلسفہ یہی ہے کہ جو چیز زندگی کے لیے مفید ہے وہی حلال ہے. جو زندگی کو کسی نہ کسی طرح سے کسی بھی حیثیت سے نقصان پہنچا سکتی ہے وہی چیز جو ہے وہ اسلام نے حرام قرار دی ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جنگل میں انسان جا رہا ہے، نہ اس کے بعد توضیح المسائل ہے، نہ اس کے بعد ٹیلی فون ہے، نہ وہ کسی سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، نہ کوئی کتاب دیکھ سکتا ہے، نہ کسی مولوی سے پوچھ سکتا ہے، نہ کسی مجتہد سے کوئی سوال کر سکتا ہے. وہاں اگر وہ دیکھنا چاہے کہ کون چیز حلال ہے کون چیز حرام ہے تو وہ سیستانی صاحب کو فون نہیں کر سکتا، وہاں سے کسی مولوی سے وہ فتویٰ نہیں لے سکتا. تو اس کے لیے ہے وہ یہ دیکھ لے کہ کون چیز زندگی کے لیے مفید ہے اور کون چیز مضر ہے. جو مفید ہے وہی حلال ہوگی اور جو مضر ہے وہی حرام ہوگی. صلوات بھیجے اسی لیے نظام یہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں شریعت کا حکم کیا چیز ہے، جو زندگی کو جو چیز ذرا سا بھی نقصان پہنچاتی ہو وہی چیز ناجائز ہو جاتی ہے، وہی چیز ناجائز ہو جاتی ہے. اور اگر زندگی کے لیے ضروری ہو تو حرام چیز جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے. توجہ ہے. اگر 3 دن کا فاقہ ہے، مردار حرام ہے، مردار کوئی نہیں کھا سکتا. لیکن اگر 3 دن کا فاقہ اور زندگی بچانا ہے وہی مردار جو حرام ہو جاتا ہے وہی حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی کو بچانا مقصد ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وعلیہ. تو محور جو اور مدار جو ہے وہ انسان کی زندگی کی. آپ دیکھیں عبادتیں منسوخ ہو جاتی ہیں صرف زندگی کی بنیاد کے اوپر. وضو جو ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، نماز کے لیے وضو واجب ہے. لیکن اگر یہی پانی نقصان پہنچائے تو اب آپ کو وضو نہیں کرنا ہوگا، پانی سے تیمم کرنا ہوگا. غسل واجب ہو گیا، لیکن اگر وہ نقصان کر رہا ہے پانی تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. اسی طرح کا مطلب یہ ہے کہ
کہ جو چیز زندگی کو ہلکا سا بھی نقصان پہنچاتی ہے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور جو زندگی کے لیے فائدہ مند ہے وہی حلال ہے۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد وآل محمد۔ روزہ آپ دیکھیں، روزہ کب ایک موقع پہ حرام ہو جاتا ہے روزہ، یہ بہت بڑی مشکل، اس کو بات سمجھانا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ بزرگوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزہ واجب نہیں ہے، اطاعت الہیہ واجب ہے۔ جس وقت شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا تو کیا اس کو جواب ملا تھا کہ پالنے والے جو تیرا سر سامنے جھک چکا ہے وہ آدم کے سامنے نہیں جھکے گا، اور جو تجھے سجدہ کر چکا ہے وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو جواب کیا ملا تھا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، وہ نہیں جو تو چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور اس کے مشیت کے مطابق عبادت ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بعض بزرگوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، ارے صاحب اب بزرگ ہو گئے ہیں، آپ کو ڈاکٹر بھی منع کر رہا ہے، نقصان بھی کر رہا ہے روزہ، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب کبھی نہیں چھوڑا تو نہیں چھوڑیں گے۔ مشکل ہو رہا ان کو سمجھانا۔ تو آپ یاد رکھیں، ان بزرگوں سے صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس نے کہہ دیا کہ رکھو، ارے توجہ رہے، جب اس نے کہہ دیا کہ رکھو تو رکھنا عبادت، ارے بہت توجہ رہے، جب اس نے کہہ دی کہ رکھو کہ رکھنا عبادت، اور جب کہہ دیا کہ نہیں رکھو تو اب رکھنا عبادت نہیں ہے، نہیں رکھنا عبادت ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمدی مولا، کیونکہ اطاعت الہیہ حقیقت میں اطاعت اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے۔ نماز عبادت نہیں ہے، سجدے عبادت نہیں ہے، قیام خو عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت عبادت ہے۔ آج کے زمان میں کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہاں سے جو ہم پہنچے دہلی 1 گھنٹے میں پہنچ گئے، نہ کوئی زحمت ہوئی نہ کوئی دقت ہوئی، معلوم ہوا کہ ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز تھا، وہاں پہنچے، اور جو ہوائی اڈے میں پہنچے وہ بھی ایئر کنڈیشن 1 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ تو لہٰذا ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ پرانے زمانے کے لیے قصر کا حکم تھا، لہٰذا وہ صاحب جو ہے وہ 4 رکعت نماز، ظہر کی پوری 4 رکعت جو نہیں پڑھی، عصر کی 4 رکعت پڑھی۔ اب یاد رکھیں کہ اگر سجدے عبادت ہوتی، اگر تسبیح عبادت ہوتی، اگر قیام خود عبادت ہوتا، تو اگر 2 رکعت پڑھتے ہو تو سجدے کم ہو جاتے، اگر 2 رکعت پڑھتے تو رکوع کی تعداد کم ہو جاتی، اگر 2 رکعت پڑھتے تو ذکر الہی کم ہو جاتا، 4 رکعت پڑھی تو اللہ کا ذکر بھی بڑھ گیا، قرآن کی تلاوت بھی بڑھ گئی، سجدوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، رکوع کی تعداد بھی بڑھ گئی، مگر عبادت نہیں ہوئی، کیونکہ نماز عبادت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت عبادت ہے۔ اور یہ راز وہ شخص سمجھتا تھا کہ جس کی آوازیں 1000 رکعت کی آوازیں پوری رات میں آتی تھیں، جو 1000 رکعت پڑھنے کے عادی تھوں، پوری رات میں جو شخصیت 1000 رکعت پڑھنے کی عادی تھی، ایک رات ایسی آ رہی ہے کہ نہ تکبیروں کی آوازیں ہیں، نہ تسبیحوں کی آوازیں ہیں، نہ مناجات کی آوازیں ہیں، نہ قیام ہے، نہ قعود ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، مصلی خالی ہے، بستر آباد ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ ایسی نیند آئی کہ زندگی میں کبھی ایسی نیند آئی نہیں۔ تو جب سو رہے ہیں تو کیا رکوع ہو رہا ہے، کیا سجدہ ہو رہا ہے، کیا قیام ہے، چاہے قعود ہے، کچھ نہیں، بلکہ سو رہے ہیں، کیونکہ سونے والا جانتا ہے کہ روح عبادت کہتے کس کو ہیں، جان عبادت کہتے کس کو ہیں۔ سجدے عبادت نہیں ہے، قیام خود اور رکوع عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت عبادت ہے۔ تو 1000 رکعتیں بھی اللہ کی اطاعت میں ہو رہی تھیں، اور شب ہجرت جو پوری رات سو رہے ہیں یہ بھی اللہ کی اطاعت میں انجام دیا جا رہا ہے۔ تو اب زیادہ وقت نہیں لینا ہے، یہ ایک نظام ہے قدرت کا، جو حلال و حرام کا جو نظام ہے وہ انسانوں کے لیے تو اختیاری ہے، لیکن جانوروں کے لیے اور جمادات و نباتات کے لیے یہ وہابی ہے، ان کی فطرت میں اللہ نے دے دی۔ جانوروں کے لیے بھی حلال و حرام ہے،
جانوروں کے لیے بھی حلال ہو رہا، مگر وہ اجباری ہے وہ، اور انسان کے لیے اختیاری ہے، وہ جبری ہے۔ درختوں کے لیے بھی حرام و حلال ہے۔ ابھی مثال آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ چھوٹے بچے سمجھیں۔ آپ شیر کے سامنے 6 دن کا بھوکا ہو، شیر کے سامنے ترکاری رکھ دیجئے، پھل رکھ دیجئے، وہ بہترین پھل جو بہت شوق سے کھاتے ہیں، اس کے سامنے پھل رکھ دیجئے، بھوک سے مر جائے گا مگر پھل نہیں کھائے گا، وہ ترکاری نہیں کھائے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ اس کے لیے حرام کیا ہے، اس کے لیے حلال کیا ہے۔ بکری اتنی بھوکی ہو، گوشت رکھ دیجئے، نہیں کھائے گی، وہ ترکاری کھائے گی، بھوک سے مر جائے گی مگر گوشت نہیں کھا سکتی وہ، کیونکہ خود اس کو معلوم ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے۔ ارے درختوں بھی پوری توجہ، ماشاء اللہ سمجھدار مجمع ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر پھل کی خصوصیت الگ ہوتی ہے، کسی پھل میں آئرن زیادہ ہے، تو کسی پھل میں فاسفورس زیادہ ہے، تو کسی پھل میں زنک زیادہ ہے، مطلب فلاں اگر آئرن کی کمی ہے تو فلاں پھل کھائیے، اور اگر فاسفورس کی کمی ہے تو فلاں پھل کھا لیجیے، اگر فرق کیجیے زنک کی کمی ہے تو فلاں پھل کھا لیجیے۔ مسئلہ یہ ہے زمین تو ایک ہے، زمین تو ایک ہے، پانی بھی وہی ہے، ہوا بھی وہی ہے، کھاد بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، ہوائیں بھی وہی ہیں، سورج کی روشنی بھی وہی ہے، مگر پھلوں کی خصوصیت الگ الگ ہے۔ اور زمین میں 110 ایلیمنٹ موجود رہتے ہیں، 110 ایلیمنٹ۔ اسی زمین میں فاسفورس بھی ہے، اسی زمین میں آئرن بھی ہے، اسی زمین میں زنک بھی ہے، اسی میں تمام چیزیں موجود ہیں، مگر درخت ہر چیز نہیں لیتا، وہ درخت ہر چیز نہیں لیتا۔ ارے جڑوں کو معلوم ہے کہ کیا درخت کے لیے حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد اچھا، وہ جو میں نے مثال دی وہاں کے اوپر کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے، جیسے اگر زندگی کے لیے جو ہے تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر زندگی کے لیے جو ضرورت رساں تو وہ عبادت منسوخ ہو جائے گی، تو اس کا مطلب مقصد خلقت ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے سانپ اس کو دکھائی دے، اس کو خطرہ ہو جائے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، تو اب نماز توڑنا واجب ہو جائے گا۔ زندگی کے بچائے نماز توڑ رہے، پوری توجہ ہے۔ لیکن اور دوسرا بھی ہے، خود نماز پڑھ رہا ہو اور دیکھ رہا ہے کہ دوسرا ایک بیچارہ اندھا جا رہا ہے جو کنویں کے قریب پہنچ گیا اور گرنے والا ہے، یا کسی گڑھے کے قریب پہنچ گیا اور گرنے والا ہے، تو نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے، اب واجب ہے کہ نماز توڑ دے اور گرتے ہوئے کو بچا لے، اس کی زندگی بچا لے۔ نماز توڑ دے، زندگی بچا لے۔ کوئی کہے کہ تو مقصد خلقت کے خلاف ہو گیا، یہ تو اللہ کی عبادت کے خلاف ہو گیا، اللہ تو کہہ رہے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو نماز نہیں توڑنا چاہیے اسے، وہ زندگی جاری جائے۔ تو میں کہوں کہ نہیں، بلکہ عبادت کا مطلب سمجھیے، پہلے نماز عبادت تھی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز عبادت تھی، اب جب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اندھا کنویں میں گر رہا ہے تو اب نماز عبادت نہیں رہی ہے، اس اندھے کو بچانا عبادت بن گیا ہے۔ صلوات بھیجو نماز، تو عبادت ہے، عبادت ختم نہیں ہوئی، بلکہ عنوان عبادت بدل گیا ہے، عنوان عبادت بدل گیا ہے۔ پہلے نماز عبادت تھی، اب نماز عبادت نہیں رہی، بلکہ کسی کی جان بچانا عبادت ہو گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے اس سے زیادہ عرض کرنے کا مجھے موقع نہیں ہے۔ اب یہی بس سوال ہوتا ہے کہ جب بنیاد و محور انسانی زندگی ہے، عبادتیں منسوخ ہو جاتی ہیں اسی زندگی کو بچانے کے لیے، تو اب سوال کیوں ہوتا ہے کہ جب اسلام پر وقت پڑے، جب دین پر وقت پڑے تو اپنی جان دے دو، اپنی جان قربان کر دو۔ پالنے والے، ساری شریعت کی بنیاد جو ہے وہ انسانی زندگی ہے۔ اب یہاں پر یہ شریعت کیوں گزری ہے کہ اسلام اگر تمہاری زندگی جانے سے بچ رہا ہے تو اب تم کو زندگی قربان کر دینا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ فلسفہ ختم ہو گیا، کہ وہ بنیاد ختم ہو گئی؟ نہیں، بنیاد ختم نہیں ہوئی ہے، فلسفہ باقی ہے، اب بھی زندگی ہی محور ہے۔ ارے توجہ چاہو گا،
اب بھی جو کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، احکام شریعت کو بچانے کے لیے اور بھی دوسرے احکام ہیں کے لیے اپنی زندگی دے دو، تو کیا اس پہ فلسفہ نہیں بدلا؟ بلکہ پوری توجہ چاہوں، فلسفہ نہیں بدلا ہے، بنیاد نہیں بدلی ہے، محور نہیں بدلا ہے، مدار نہیں بدلا ہے، اب بھی مقصد زندگی ہی ہے، مگر اب کیا ہے کہ فانی زندگی دے دو، اس کے بدلے میں ہمیشہ کی زندگی لے لو۔ ایک صلوات بھیجے والا نواز۔ جب زندگی دین کے لیے قربان کرتا ہے، توجہ چاہوں گا، جب زندگی شریعت کے لیے قربان کرتا ہے، جب زندگی اسلام کے لیے قربان کرتا ہے، تو دیکھو بدلے میں مل کیا رہا ہے؟ بدلے میں کیا؟ بدلے میں بھی زندگی ہی مل رہی ہے، اس کے بدلے میں زندگی ہی مل رہی ہے۔ اور اب کس طرح سے مل رہی ہے کہ وقتی زندگی اگر تم نے مٹا دی ہے تو ہمیشہ کی زندگی بدلے میں مل جائے گی، ہمیشہ کی حیات مل جائے گی۔ اس لیے قرآن نے اعلان کیا کہ جو راہ خدا میں قتل ہو جائے ان کو کبھی مردہ شمار نہ کرنا، وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ ایک صلوات تو اب یہاں پر محور نہیں بدلا ہے، یہاں پر مدار نہیں بدلا ہے، بلکہ یہاں کے اوپر وقتی زندگی اگر تم نے دے دی ہے تو تم کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ لیکن یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بس آخری جملے ہیں، یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شہادت کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے دشمن کے محتاج ہو گئے۔ یہ ہے سوال کہ نہیں ہے؟ دشمن حملہ کرے گا تبھی تو شہادت ملے گی، یا اپنے ہاتھ سے گلا کاٹنے سے شہادت ملے؟ کچھ خوشی ہوگی، شہادت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان جنگ ہو، دشمن حملہ کرے، ہم میدان میں جائیں، مقابلہ کریں، تلوار ہمارے پڑے، تب ہم شہید ہوں، تب ہمیں شہادت ملے، تو اتنی شرطیں ہو گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری شہادت جو ہے وہ محتاج ہوگی جنگ کی، وہ محتاج ہو گئی دشمن کی تلوار کی، وہ محتاج ہو گئی دشمن کے اسلحے کی۔ اور اگر کبھی زندگی میں جنگ ہی نہ ہو، جو چاہ رہا ہوں کبھی کوئی دشمن حملہ ہی نہ کرے، جنگ ہی نہ ہو، تو ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جائیں گے، اتنے بڑے انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ پالنے والے کیا کریں؟ کہ اسی در پر جاؤ کہ جہاں سے اسلام ملا ہے، وہی تمہیں بتائیں گے کہ بغیر جنگ کے میدان میں جائے ہوئے کس طرح سے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ لہذا ہم جب در پر پہنچے تو وہاں سے اعلان ہوا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ ایک صلوات بھیجے والا نواز، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے اس کو بھی شہادت مل جائے گی، اس کو بھی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ کربلا والوں نے یہی منتخب کیا، ان کی دوہری زندگی تھی، دوہری زندگی، ایک تو محبت اہل بیت اور دوسرے مرتبہ شہادت۔ لہذا انہوں نے دنیاوی زندگی کو ٹھکرایا، دنیاوی حیات کو ٹھکرایا، اور انہوں نے عہدوں کو ٹھکرا دیا، دولتوں کو ٹھکرا دیا، خزانوں کو ٹھکرا دیا، اور اس کے بعد شہادت کو گلے لگا دیا کہ جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جناب زہیر خین، جن کے لیے آپ حضرات سنتے ہوں گے کہ بہت بڑے دولت مند تھے، بہت بڑے تاجر تھے وہ، لیکن امام حسین پہلے بیت کے چاہنے والوں میں کا شمار نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ شیعان عثمان کہا جاتا تھا، شیعان عثمان میں شامل تھے وہ، ایک شیعان حضرت علی تھے، ایک وہ زمانے شیعان عثمان، اس میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جس وقت امام حسین کا قافلہ چلا ہے مکے سے ایک دن حج کو ترک کر کے، عمرے میں تبدیل کر کے، تو یہ بھی حج کر کے جب چلے ہیں تو ان کے ساتھ مختصر قافلہ تھا، امام حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، لہذا ان کے قافلے کی رفتار دھیمی تھی۔ یہ حج مکمل کر کے چلے، زیادہ تیز رفتاری سے چل رہے تھے، دیکھا ایک سامنے قافلہ جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، پوچھا کس کا قافلہ ہے؟ کہ فرزند رسول حسین کا قافلہ ہے۔ انہوں نے اپنے جو اس کے نوکر غلام تھے سے کہا کہ دیکھو میں نواز رسول سے ملنا نہیں چاہتا ہوں، لہذا تم اس طرح سے رکھنا کہ جہاں پر امام حسین کا قافلہ رکے وہاں سے تھوڑے دور پر قافلہ ہمارا ٹھہرانا، وہاں خیموں میں نصب کرنا۔ تو اسی طرح پورے راستے انداز یہی رہا جناب زہیر خین کا کہ امام حسین جہاں قیام فرماتے تھے اس سے دور اپنے خیمے نصب کرواتے، لیکن ایک مقام ایسا تھا کربلا سے زیادہ دور نہیں، ایک مقام ایسا تھا جہاں میدان تنگ تھا، جگہ کا تنگ تھی، تو جہاں پر امام حسین کے خیمے نصب ہوئے
اسی کے برابر برابر، کیونکہ جگہ نہیں تھی، برابر برابر ان کے خیمے بھی نصب ہوئے۔ ابھی یہ خیمے میں موجود تھے کہ دروازے پر کسی نے آواز دی، دروازے پر کسی نے آواز دی، کہا پوچھا کون؟ دیکھیے اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ امام حسین کی نگاہ میں زہیر کی کیا عظمت تھی، زہیر کا کیا مرتبہ تھا۔ کیا پوچھا کون ہے؟ کہ میں علی اکبر، میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے، میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے، زوجہ مومنہ ہے، زوجہ مومنہ ہے۔ اس نے جیسے ہی جناب علی اکبر کا نام سنا تو زہیر کی زبان سے نکلا کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ قریب خیمے جو ہے وہ نہ رہے، میں نہیں چاہتا کہ ملاقات ہو، دیکھو اب تو ملاقات کرنا پڑے گی۔ زوجہ مومنہ اس نے کہا کہ زہیر واہ ہو تم پر، فرزند رسول تمہیں یاد کر رہا ہے اور تم ایسے جملے ادا کر رہے ہو، جاؤ دیکھو تو کہ فاطمہ کا لال تم سے کہتے کیا ہے، نواز رسول تم سے کہتے کیا ہے۔ اب تک تو یہ انداز مل رہا ہے، اب تک تو یہ کردار مل رہا ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ گئے امام حسین سے تھوڑی دیر ملاقات ہوئی، اب جو واپس آئے تو انداز بالکل بدلا ہوا تھا، کردار بالکل بدلا ہوا تھا۔ آتے ہی کہنے لگے اپنی زوجہ سے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، لہذا جہاں دل چاہے تم جا سکتی ہو۔ اپنے جتنے غلام اور نوکر چاکر تھے ان سب سے کہا دیکھو میں نے آزاد کیا، اور جتنی میری دولت ہے سب آپس میں بانٹ لو۔ اپنے غلاموں اور نوکروں سے کہا میری جتنی دولت ہے سب آپس میں بانٹ لو، کیونکہ مجھے بھی ایسی دولت مل گئی ہے کہ جس میں کائنات کے سامنے، جس کے سامنے ہر دولت ہیچ ہے، مجھے محبت حسین کی دولت مل گئی ہے۔ یہی زہیر قین ہے کہ جب امام حسین نے اعلان فرمایا کہ میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، تم لوگ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، یہ میرے دشمن ہے تمہارے دشمن نہیں، تو یہی زہیر کھڑے ہو گئے تھے، اے آقا یہ آپ نے کیا فرما دیا کہ چھوڑ کر چلے جائیں؟ اتنا بتا دیجئے کہ اگر میدان حشر میں آپ کی ماں نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے بچے کو تنہا میدان میں کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو آپ بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ اے آقا ایک زندگی نہیں 70 زندگیاں آپ کے اوپر قربان ہیں، اگر مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لاش کے ٹکڑے کر دیے جائے، لاش کو جلا دیا جائے، راکھ بکھیر دی جائے، اس کے بعد بھی اگر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ہم آپ ہی پر جان قربان کریں گے۔ یہی وہ زہیر قین ہے کہ جب امام حسین نے نماز پڑھنا چاہی اور یزیدی لشکر نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، تو یہی زہیر و سعید ہیں جو سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور سارے تیروں کو اپنے جسم پر لے رہے تھے۔ بہت بڑے بہادر تھے، بہت بڑے شجاع تھے، بس 2-3 جملوں کی زحمت ہے، بہت بڑے شجاع، بہت بڑے بہادر۔ جب میدان جنگ بھی گئے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے سامنے آ سکے، اتنے بڑے پہلوان بہادر تھے۔ تو آخر روایت کہتی ہوں کہ جناب زہیر نے اپنے سر سے خود پھینک دیا، اپنے جسم سے زرہ اتار دی اور صرف خالی ایک کرتا پہنے میں سامنے آ گئے۔ اب تو میرے مقابلے پر آؤ، اب تو میرے مقابلے پر آؤ۔ جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو ہمارے ساتھ نے حکم دیا کہ ان پر تیر برسائے جائے۔ اتنے تیر برسائے گئے کہ زہیر شہید ہو گئے۔ عزاداروں، یہاں زوجہ محترمہ ان کی وہیں پر موجود تھیں کہ جہاں پر شوہر نے چھوڑا تھا، انہی نے اپنے ایک غلام کو لگا رکھا تھا کہ جاؤ اور جا کے مجھے بتاتے رہو کہ میں تمہارا آقا جو کس حال میں ہے۔ 2 محرم کو اس نے خبر دی کہ قافلہ کربلا میں رک گیا ہے۔ 4 محرم کو خبر دی اس نے کہ اب دشمن کے لشکر آنا شروع ہو گئے۔ 7 محرم کو خبر دی اے بی بی غضب ہو گیا، دشمنوں نے حسین پر پانی بند کر دیا ہے۔ جب میں کربلا سے چلا ہوں تو آقا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ 9 محرم کو اس نے آ کر خبر دی کہ حملہ تو ہوا تھا مگر ایک شب کی مہلت مل گئی ہے۔ 10 محرم کی صبح کو آ کر بتایا کہ اب جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ایک ایک کر کے جتنے بھی جانثار ہیں وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اور عصر کے بعد سر کو پیٹتا ہوا آیا، اے شہزادی غضب ہو گیا، کربلا کے میدان میں نواز رسول کو 3 دن کا بھوکا پیاسا دفع کر دیا گیا۔ تمام انصار شہید ہو گئے،
तमाम चाहने वाले शहीद हो गए। ये सुनना था, बस 2 जुमलों की ज़हमत है, ये सुनना था कि उस मोमिना ने कफन निकाला, कफन निकाल कर अपने गुलाम को दिया कि जाओ मैदान करबला में। अब उसके जुमले सुनिए, मोमिना के जुमले सुनिए। मोमिना कहती है कि हुसैन तो नवासे रसूल है, हुसैन तो फातिमा का लख्ते जिगर है, मुमकिन ही नहीं कि मुसलमानों उनकी लाज पे कफन छोड़ दी हो। किसी न किसी कलिमा गो ने, किसी न किसी मुसलमान ने नवासे रसूल को कफन देकर दफ्न कर दिया होगा, लेकिन तुम्हारा आका जो है ऐसा इलाके में अजनबी है, हो सकता है उनकी लाश बेकफन छूट गई हो, तो एक कफन ले जाओ, और अगर ज़हर की लाश बेकफन हो तो एक कफन देकर दफन कर देना। वो गुलाम करबला के मैदान में जाता है, फिर जब वापस आता है तो वो कफन उसके पास मौजूद था। बीबी ने कहा, इन मुअज़्ज़मा ने, क्या बात है कि तुम कफन वापस ले आए? क्या ज़ुहैर को कफन किसी ने दे दिया था? उसने बताया, नहीं नहीं, मैं ज़ुहैर की लाश बेकफन छोड़ कर आया हूँ। ये सुनना था कि उसकी पेशानी पर शिकन पड़ गई। अरे तुम्हें इसीलिए भेजा था कि अगर ज़ुहैर को किसी ने कफन न दिया हो तो तुम दे देना। अरे तुम यूं ही कफन वापस ले आए। उसने सर पीट कर कहा, ए बीबी, आपने एक कफन ही दिया था, वहां 72 लाशें बेकफन पड़े हुए थे। मुझे शर्म आई, हुसैन का लाशा बेकफन रहे, अब्बास और अली अकबर की लाशें बेकफन हो, और मैं अपने आका को कफन दे दूं। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। पालने वाले, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कि चंद जुमलों के तुफ़ैल में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें नेक अमाल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा दे, हमें जो मरीज़ उनको शिफ़ा इनायत फरमा दे, जो मक़रूज़ उनका क़र्ज़ अदा हो जाए, जो बे औलाद उनको औलाद के नेमत से नवाज दे। जहाँ जहाँ दोस्तान मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू महफूज व मामूर है। पालने वाले इसराइल को जल्द से जल्द सफ़े हस्ती से मिटा दे, और उसका जुल्म सितम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। पालने वाले परचम इस्लाम सरबुलंद रहे, परचम कुफ्र व निफाक़ सरनगू रहे। पालने वाले जितने भी हमारे बच्चे तलबा इस नेक मकसद से यहाँ हैं, वो जल्द से जल्द यहाँ से इल्म हासिल करके इंशाअल्लाह बुलंद मंजिलों के लिए नजफ़ और क़ुम तशरीफ़ ले जाएँ, और वहाँ से दर्जे इत्तेहाद पर फ़ायज़ होकर यहाँ तशरीफ़ लाएँ और यहाँ कौम की खिदमत करें। पालने वाले हमारे आखिरी में आपकी ज़रूरत ताजील फरमा, और हमको उनके ग़ुलाम हो जाए सारों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रही है बैठ के फिजा अहले हरम जब छूट गए, सोच रही है कैसे रहेगी तन्हा दुखिया अहले हरम जब छूट गए, सोच
आशिकों के थे दीप जलाते कब्र सकीना के ऊपर सब कैदी कुरान थे पढ़ते कब्र सकीना के ऊपर कब्र सकीना के ऊपर बैठ के नौहा कौन करेगा अहले हरम जब छूट रही है बैठ के फिजा अहले हरम जब छूट गए करब भला में आल नबी की लौट गई जो थी चादर बारी बारी मिल गई सबको आई जो एक नानी चादर आई जो एक नानी चादर कैद में फिर कहो राम है बरपा अहले हरम जब छूट गए सोच रही है बैठ के फिजा अहले हरम जब छूट गए कब्र सकीना की जानिब फिर ज़ैनब मुज़्तर लेके बढ़ी रोती तड़पती हाथ है अपने नन्ही सी चादर लेके बढ़ी नन्ही सी चादर लेके बढ़ी नन्ही लहद पर जाके ओढ़ाया अहले हरम जब छूट गए सोच रही है बैठ के फिजा अहले हरम जब छूट गए आबिद लेकर उजड़ा कुनबा जाने को तैयार हुए करबो भला से हो के मदीना जाने को तैयार हुए जाने को तैयार हुए करके मातम शाह खुदा का अहले हरम
چھوٹی سی پھر پوچھے گی عابد سے، پھر پوچھے گی عابد سے، کیسے بتا پائیں گے مولا اہل حرم جب چھوٹ گئے، سوچ رہی ہے بیٹھ کے فیضا اہل حرم جب چھوٹ گئے، روتے تڑپتے عابد مضطر، کرب و بلا پھر جائیں گے، جو ہے گزری آل نبی پر، جا کر سب بتلائیں گے، جا کر سب بتلائیں گے، آہو زاری کرتے نوحہ اہل حرم جب چھوٹ گئے، سوچ رہی ہے بیٹھ کے فضا اہل حرم جب چھوٹ گئے، لوگ سے اب سکینہ میں دم کہاں بابا، اب سکینہ میں دم کہاں بابا، آ کے کھلوا دے رسیاں بابا، اب سکینہ میں دم کہاں، آ کے کھلوا دے رسیاں بابا، اب سکینہ میں دم کہاں بابا، آ کے کھلوا دے رسیاں بابا، اب سکینہ میں دم کہاں آ کے کھلوا دے رسیاں بابا، اب سکینہ اب سکینہ میں دم، اب سکینہ میں دم کہاں، آ کے کھلوا دے رسیاں بابا، اب سکینہ میں دم کہاں بابا، اب سکینہ میں دم، آ کے کھلوا دے رسیاں بابا، اب سکینہ میں دم، اب سکینہ میں دم کہاں بابا، اب سکینہ جب سے درچین ہے لعینوں نے، جب سے درچین ہے لعینوں نے، خون کانوں سے ہے رواں بابا، اب سکینہ میں دم کہاں، اب
سکینہ میں دم کہاں بابا اب سکینہ میں دم کہاں بابا اب سکینہ میں دم کہاں بابا اب سکینہ میں دم کہاں آ کے کھلوا دے رسیاں بابا اب سکینہ میں دم کہاں آ کے کھلوا دے رسیاں بابا اب سکینہ السلام علیکم